السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی اور انہیں چنا تھا اور انہیں تمام آفات سے حفاظت عطا فرمائی تھی، اور میں انہی کے پیچھے چلنے والا ہوں، اپنی طرف سے نئی چیزیں گڑھنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت امت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو کوڑے کے مار یا اس سے بھی کم ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو۔ غور سے سنو، میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے جو میرے آس پاس رہتا ہے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے تم لوگ الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہاری کھالوں اور بالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ تم لوگ صبح و شام اس موت کے منہ میں ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہ کب آ جائے گی۔ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب بھی تمہاری موت آئے تو تم اس وقت نیک عمل میں لگے ہوئے ہو، اور تم ایسا صرف اللہ کی مدد کے لیے ہی کر سکتے ہو، لہٰذا جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے موت کو بلا رکھا ہے اور اپنے اعمال دوسروں کے لیے کر دیے ہیں، لہٰذا تم ان جیسے نہ بنو۔ خوب کوشش کرو اور مسلسل کوشش کرو اور سستی سے کام نہ لو، بلکہ جلدی کرو اور جلدی کرو، کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ لہٰذا موت سے چوکنے رہو اور آباؤ اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو، اور زندہ لوگوں کے ان نیک اعمال پر رشک کرو جن پر تم مردوں کے بارے میں رشک کرتے ہو، یعنی دنیاوی چیزوں میں زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو۔ حضرت سعید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ کی قسم اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے اجتماعی کاموں کے خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خود خلیفہ نہ بنتا، بلکہ میں یہ چاہتا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ مقبوض ہے اس کی گردن میں اس امر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جاتی، پھر اس کے لیے اس میں کوئی خیر نہ ہوتی۔ غور سے سنو، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بدبخت لوگ بادشاہ ہیں۔ اس پر تمام لوگوں نے گردنیں بلند کی اور سر اٹھا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو، تم لوگ جلد باز ہو۔ جو بھی کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہ بنانے سے پہلے اس کے ملک کو جانتے ہیں اور بادشاہ بن جانے پر اس کی آدھی عمر کم کر دیتے ہیں اور اس پر خوف اور غم مسلط کر دیتے ہیں، اور جو کچھ خود اس کے اپنے پاس ہے اس سے اس کا دل ہٹا دیتے ہیں، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے کتنے اچھے کھانے کھائے اور عمدہ کپڑے پہنے، لیکن اس کی زندگی تنگ ہوگی، سکھ چین اسے نصیب نہ ہوگا۔ پھر جب اس کا سایہ ختم ہوتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے سختی سے حساب لیتا ہے اور اس کی بخشش کا امکان بہت کم ہوتا ہے، بلکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عقیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا، اما بعد، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی شایان شان تعریف کرو، اور اللہ کے عذاب کا خوف تو ہونا چاہیے،
لیکن ساتھ کے ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی رکھو، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے کہ یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ پھر اے اللہ کے بندو، تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بدلے میں تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہوا ہے، اور اس پر اللہ نے تم سب سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، اور اس نے تم سے دنیا کے توڑے اور ختم ہو جانے والے مال اور سامان کو آخرت کے زیادہ اور ہمیشہ رہنے والے اجر کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور یہ تم میں اللہ کی کتاب ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے اور اس کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا، لہذا اس کتاب کے ہر قول کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اندھیرے والے دن کے لیے اس میں روشنی حاصل کرو۔ اللہ نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور لکھنے والے کریم فرشتوں کو تم پر مقرر کیا ہے جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ پھر اے اللہ کے بندو، یہ بھی جان لو کہ تم صبح و شام اس موت کی طرف بڑھ رہے ہو جس کا وقت مقرر ہے، لیکن تمہیں وہ بتایا نہیں گیا۔ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب تمہاری عمر کا آخری وقت آئے تو تم اس وقت اللہ کے کسی عمل میں لگے ہوئے ہو، اور ایسا تم صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہو، لہٰذا عمر کے پورے ہونے سے پہلے تمہیں جو مہلت ملی ہے اس میں نیک اعمال میں ایک دوسروں سے آگے بڑھو، ورنہ تمہیں اپنے برے اعمال کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے اور اپنی عمر دوسروں کو دے دی ہے، یعنی اپنے ایمان و عمل کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تمہیں اس جیسا بننے سے سختی سے روکتا ہوں، جلدی کرو کیونکہ تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے جو تمہیں تیزی سے تلاش کر رہا ہے، اور اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، تمہارے فقر و فاقہ کی وجہ سے میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعریف کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن حکیم والی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور مزید یہ مضمون ذکر کیا کہ تم اس بات کو بھی جان لو کہ جو عمل تم خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے اور اپنے حق کو محفوظ کر لو گے، لہذا تم اپنے قرضہ دینے کے زمانے میں یعنی دنیاوی زندگی میں جو تم نے کمایا ہے وہ سب اللہ کو دے دو اور اپنے سامنے ان کو بطور نوافل کے رکھو، یعنی جتنا مال خرچ کرنا فرض ہے وہ تو خرچ کرنا ہی ہے، مزید اور بھی خرچ کرو، اس طرح تمہیں شدید ضرورت کے وقت اور عین محتاجی کے زمانے میں اپنی ان کمائیوں کا اور دیے ہوئے اپنے قرضوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اے اللہ کے بندو، ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تم سے پہلے دنیا میں تھے، وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہے؟ وہ بادشاہ کہاں ہے جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور خوب جوتا تھا، خوب کھیتی باڑی کی تھی اور سامان اور تعمیرات سے زمین کو خوب آباد کیا تھا؟ آج سب لوگ انہیں بھول چکے ہیں اور ان کا تذکرہ تک بلایا جا چکا ہے، لہٰذا آج وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ کچھ بھی نہ تھے، اور ان کے کفر و ظلم کی وجہ سے ان کے گھر اور شہر ویران پڑے ہیں، اور وہ بادشاہ خود اس وقت قبر کی تاریکیوں میں ہیں۔ کیا تم ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان میں سے کسی کی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ ساتھی اور بھائی آج کہاں ہیں جن کو تم پہچانتے تھے، اور ان اعمال کے بدلے کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اور بدبختی یا نیک بختی دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور ان کے کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا نسب کا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو دور کرے۔ اللہ سے یہ باتیں تو صرف اس کی اطاعت اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔
وہ راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت ہو۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضرت نعیم بن نمح رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عقیم جیسی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں، اور مزید یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قول میں کوئی چیز نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس کی نادانی اس کی بربادی پر غالب ہو، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرے۔ حضرت عاصم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دوسرا بیان نقل کیا جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا۔ پھر حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جس سے مقصود صرف اس کی ذات عالی ہو، لہٰذا تم اپنے اعمال سے صرف اس کی ذات کو مقصود بناؤ، اور اس کا یقین رکھو کہ تم جو عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو یہ ایک نیکی ہے جو تم نے کی ہے، اور بڑا حصہ ہے جسے حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو، اور یہ تمہاری ایسی آمدنی ہے جو تم نے اللہ کو دے دی ہے، اور یہ قرض ہے جو تم نے فانی دنیا کے دنوں سے لے کر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے، اور یہ قرض تمہیں اس وقت کام آئے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، جو تم میں سے مر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اور جو تم سے پہلے تھے ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہے، ظالم اور جابر لوگ کہاں ہیں، اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے میدان جنگ میں لڑنے اور غلبہ پا لینے کے تذکرے ہوتے تھے۔ زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور اب تو ان کے تذکرے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، اور وہ بادشاہ کہاں ہے جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جوتا تھا، اور اسے ہر طرح آباد کیا تھا، اب وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی لوگ بھول چکے ہیں، اور ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ کچھ نہیں تھے۔ غور سے سنو، اللہ نے ان کی خواہشات کا سلسلہ تو موت کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے، لیکن گناہوں کی سزا کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا سے جا چکے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ تو اب ان کے ہیں، لیکن جو دنیا ان کے پاس تھی اب وہ دوسروں کی ہو گئی ہے۔ اب ہم ان کے بعد آئے ہیں، اگر ہم ان سے عبرت حاصل کریں گے تو نجات پالیں گے، اور اگر ہم دھوکے میں پڑے رہے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔